بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین محترم منظور احمد صاحب اور مولانا طاہر مدنی صاحب اور نیر اقبال صاحب اور دیگر ذمہ داران جو اسٹیج پر ہیں اور اسٹیج سے سامنے بھی ہیں، اور میں آج جو ہے لکھنؤ کے کریم آف دا سوسائٹی سے مخاطب ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ آپ سنجیدگی کے ساتھ غور بھی کریں گے اور مجھ سے سوالات بھی کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی اشکال ہو تو وہ مجھ سے پوچھیں گے بھی، تاکہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں۔ دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے قرآن اور سنت میں بہت زیادہ ہے، اور جہاں بھی نماز کا ذکر ہے قرآن میں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے نماز کے بارے میں بھی لوگ نہ صرف فرض، سنت اور نفل بھی جانتے ہیں، روزے کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، چاند کب نظر آئے گا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ تو آج جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ عمرے کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ میں اس موقع پر جو ہے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے مدبر، عالم دین اور ہندوستان کے مرد مجاہد بھی تھے، ان کی ایک کتاب حقیقت زکوٰۃ سے چند ایکسٹریکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ ہیں مولانا ڈاکٹر ابوالکلام آزاد۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی تھے اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی تھے، کہ ڈپارٹمنٹ کے بھی تھے۔ آپ نے آئی آئی ٹی بنائی، یو جی سی بنائی، اور آئی آئی ایم کی بنیاد رکھی، اور کمپلسری ایڈلٹ ایجوکیشن بھی بنایا۔ آج جو ہندوستان وشو گرو بنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا آزاد نہ ہوتے، وہ فاؤنڈیشن نہ ڈالے ہوتے، تو آج ہندوستان جو ہے اس موقع پر نہیں ہوتا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ این ایم سی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں آج، گوگل ہو، مائکروسافٹ ہو، ٹویٹر ہو، سب جو ہے آئی آئی ٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، آئی ایم سے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے ڈاکٹر مولانا آزاد کی مرہون منت ہے، انہوں نے کام کیا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات بڑی شدت کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ اسی زمانے میں مولانا آزاد نے زکوٰۃ کے بارے میں مسلمانوں کے ساتھ جو بات کیا 4 اقتباسات ان کی کتاب حقیقت زکوٰۃ کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا، مولانا آزاد نے، میں پورے 30 برس کے غور و فکر کے بعد، جس کی کوئی صبح اور شام ایسی نہیں گزری کہ میں نے پوری توجہ اور پوری دل سوزی کے ساتھ غور و فکر نہ کیا ہو، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح بجز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقوف نہیں ہے، جو قرآن کے ہر صفحے پر لکھا ہوا تم دیکھو گے: اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ۔ یہی 2 مسائل ہیں، جن کو تم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر رکھا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے پر سب سے زیادہ زور دیا، سب سے زیادہ تاکید کی، مگر آج انہی 2 مسائل کو تم نے سب سے زیادہ پش ڈال دیا ہے۔ پھر آپ نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا دوسری جگہ، جو لوگ فردن زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، اور آج میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں اور اس منبر رسول پر پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ وہ یہی نہیں کہ زکوٰۃ جو انفرادی طور پر ادا کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، اور بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر ایک لاہ عمل پروگرام آف ایکشن دیا اور فرمایا کہ اٹھو، ہر محلے اور ہر قصبے میں کم از کم 5 آدمیوں کی جماعت بنا لو، 6 بھی نہیں، صرف 5، جو زکوٰۃ کی تحصیل و تنظیم کرے اور پوری ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ صرف کرے۔ تم دیکھو گے کہ بہت جلد پورا محلہ بلکہ پورا شہر تمہارے کمیٹی کا ممبر بن جائے گا اور ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گا۔ آخر میں انہوں نے فرمایا، جو آخری اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد نے کہا
کہ اگر مسلمان اور کچھ نہ کریں، مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اگر مسلمان آج اور کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں، تو بغیر کسی تعامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تمام اجتماعی مشکلات اور مصائب کا حل خود بخود نکل جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل ایک قلم تک کر دیا ہے یا عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح نہیں جو فی الواقعہ اس کی حقیقت میں۔ ایک طرف ہندوستان کے لوگوں نے ان کی تعلیم کے تعلق سے، ان کے اداروں کے تعلق سے کام کیا اور آج وشو گرو بن چکا ہے، لیکن ہم نے ان کی بات کو زکوٰۃ کے تعلق سے جو بات کہی ہے ہم نے اسے نظر انداز کیا۔ آج جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، امریتا سین کی جو ہے اسناب کی رپورٹ ہے، ابھی کرسٹوفر جافرلیٹ کی رپورٹ آئی ہے جو فرانس کے جو دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 31% آف دی مسلمس جو ہے جو 18 to 25 ایج کے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان امپلائڈ بھی ہیں۔ یہ کیسی عجیب قوم ہے جو فقیروں کی تعداد ہے ہندوستان میں 25% آف دی بیگرس اور مسلمس، اور اس میں زیادہ تر خواتین۔ اگر آپ کسی بستی میں بڑے شہروں میں جائیں گے، جو کہ جھوپڑیوں میں دیکھیں، بمبئی ہو، لکھنؤ ہو یا جو چنئی ہو، بنگلور میں، جو کہ جھوپڑیوں میں رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ؟ اگر جو ہے اس کے پر غور کریں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، بار الہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے بھی اور فقر سے بھی۔ صحابہ میں سے بعد نے پوچھا ویعدلان یا رسول اللہ، کیا اگر جو ہے فقر آ جائے، غربت آ جائے تو کیا کفر کی طرف لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا یا دلا نام، آپ نے فرمایا ہاں، اگر جو ہے جہاں غربت ہوگی وہاں جو ہے کفر بھی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی یو پی میں چند سال پہلے آگرہ کے وید نگر میں کیا ہوا تھا؟ یہ جو آسام سے اور بنگال سے جو ریک پکرز تھے، جو ردی کے کوڑیوں سے لوگ نکالتے تھے، آگرہ میں وید نگر میں آئے فرقہ پرستوں نے ان کو دین کا پریورتن کیا۔ یہ کیسی قوم ہے ہم لوگ؟ دل پر ہم جو ہے ہاتھ رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ غربت جو ہے ہمیں کس طرح سے دلدل میں پھنساتی ہے۔ لیکن ابھی ہمارے ہاں جو ہے AMP ہے، ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز نام کی ایک تنظیم ہے، ابھی چند دنوں پہلے لکھنؤ میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا سانحہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی سروے نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ دوسرے لوگ ڈیٹا بھی بناتے ہیں، ڈاکومنٹیشن بھی بناتے ہیں۔ انہوں نے 5000 لوگوں کا سروے کیا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ معلوم ہوا کہ 30% لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ واٹ از زکوٰۃ، اور 40% لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیلکولیشن کرنا نہیں آتا، وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دی زکوٰۃ۔ 60% لوگ کہتے ہیں کہ انہیں لوگوں کو وہ دیتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں، اور وہ جو ہے دوسروں کو نہیں دیتے، برسوں سے یہی کام کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن 80% لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کلیکٹیو سسٹم آف زکوٰۃ کو چاہتے ہیں، اگر کوئی قائم کرے تو یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے افسوسناک بات ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، مسلمان جو ہے نماز کے بارے میں، فرض ہے، سنت ہے، نفل کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے، روزے کے بارے میں بھی، رمضان کے بعد 6 روزے، شوال کے، عاشورہ کے روزے رکھنا چاہتا ہے، حج کے بارے میں بھی، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں جو ہے زکوٰۃ کا سسٹم کیا تھا، اس پر بھی ہم بہت سارے ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسا کہ اللہ کے رسول نے پڑھا۔ تو کیا ہم زکوٰۃ کے بارے میں ہم نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا سسٹم کیا تھا؟ وہاں 4 ٹائر آف سسٹم کا ایک میکینزم تھا، اس میں عاملین صدقات بھی تھے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے، کاتبین صدقات تھے جو ایڈمنسٹریشن کرتے تھے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے تھے، خارسین تھے، ایسٹیمیٹ کرتے تھے، گارڈنز میں جاتے تھے، فارمز میں جاتے تھے، کتنا کراپ ہوا، کتنے جو ہے کھجور کے درخت ہیں، کتنا وصول ہوتا ہے۔ اور پھر امال الحما بھی تھے، چراگاہ میں جاتے تھے، بیل بکریاں کیا ہوتے ہیں، اونٹ کتنے ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عاملین صدقات جو وصول کرنے کے لیے کیسے لوگوں کو بیچتے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو بن جراح، تو اب عبد الرحمن بن عوف، ایسے لوگوں کو جو کبھی خلیفہ بنے، کبھی جو کمانڈر ان چیف بنے، کبھی جو ہے انہوں نے گورنر بنے،
تو کریم آف دی سوسائٹی کو جو ہے اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کو جو ہے وصول کرنے کے لیے بھیجا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے لوگ جو 4th کلاس کے جو کچھ بھی کام کے نہیں ہیں ان مدارس کے علماء کو بھیجتے ہیں کہ تم زکوٰۃ وصول کرو. ہم اپنے اسٹاف کو جو ہے جو سب سے نچلا اسٹاف، لیکن اللہ کے رسول نے کریم آف دی سوسائٹی سے کہا کون ہے کوئی شخص اگر حضرت عمر جائیں اور زکوٰۃ نہ دے. اور پھر انہوں نے بہت ساری تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے ان تفصیلات کو جانیں، کیسے پروانہ دیتے تھے، کیسے وہ لوگ وصول کرتے تھے. پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کاتبین کیسے کیسے لوگوں کو آڈیٹرز کو مقرر کیا. ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے یا یونانی ہے جو شام میں رہتا ہے، جو ایکسپرٹ ہے آڈیٹنگ میں. انہوں نے کہا مصر کے گورنر کو لکھا کین یو سینڈ دیٹ مین، کہا اس شخص کو آپ بھیجیں گے مدینہ میں آڈیٹنگ بہترین طریقے سے آڈیٹنگ کرنا چاہتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم دا بیسٹ لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ کے لیے استعمال، کریم آف دی سوسائٹی سے وصول کرنا، حسابات رکھنے کے لیے بھی جو بہترین لوگوں کو، اور پھر خارشین ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول جو ہے روایتوں میں آتا ہے جنگ تبوک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کے باغ میں گئے اور کھجور کا ایسٹیمیٹ کیا کتنا. تو معلوم ہے کہ جتنا اللہ کے رسول نے ایسٹیمیٹ کیا اتنا ہی وصول ہوا. اس میں 8 وسق کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول فیلڈ میں تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے خود. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اللہ کے رسول خود جو ہے ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو آج ہم اور آپ جو ہے اس سے کس سے ضرورت ہے. اسی طریقے سے ام الحما کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جانوروں کے تعلق سے بھی کیسے جو ہے اس کی نگرانی ہوتی تھی اس کا. لیکن اس کے بعد جیسا کہ ابھی ہمارے ملک صاحب نے کہا کہ دور نبوی کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بعض لوگوں نے اجتماعی زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں نقص پیدا ہوگا میں زندہ رہوں. اور پھر حضرت عمر کو جو ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو کریم آف دی سوسائٹی ہے حضرت عمر کی تاریخ کو پڑھیں. یہ شاندار تاریخ ہے ہماری اسلامی زندگی کا. انہوں نے جو الفاروق ہے جو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا دوسرا حصہ جو ہے آپ میں سے ہر شخص کو پڑھنا پڑے گا. انہوں نے جو اصلاحات کی، انہوں نے جو کام کیا ہے، مختلف جو کمیٹیاں بنائی ہیں، مختلف کام کیے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو، پڑھے لکھے مسلمان کو شبلی نعمانی کی یہ جو الفاروق کے جو حصہ دوم ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے اپنے زمانے میں معاذ بن جبل کو بھیجتے ہیں یمن کو صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. 1 سال جو ہے انہوں نے کہا 1/3 جو ہے زکوٰۃ جو ہے انہوں نے واپس کر دیا کہ وہاں لینے والے نہیں. دوسرے سال جو ہے آدھا حصہ، تیسرے سال جو پورا حصہ جو انہوں نے کہا کہ وہاں زکوٰۃ لینے والے نہیں. تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غربت کی حالت تھی مکے میں، اس کے بعد جو حضرت عمر کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سوسائٹی تھی جہاں زکوٰۃ دینے والے موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے. کیا آج کے دور میں ہم ایسی سوسائٹی نہیں بنا سکتے؟ تو یہ سوال ہے میں اور آپ اپنے طور پر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لوگ جو ہے زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں بھی بہت کم جانتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں. ہم جو ہے نماز کے لیے کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور پھر جو ہے طلوع آفتاب جب ہوتی ہے تو اس پر، اور رمضان میں روزے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند دکھ گیا یا نہیں دکھ گیا، رؤیت ہلال کی کمیٹی کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اور حج کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں. لیکن زکوٰۃ جو ہے ہم اندازاً دیتے ہیں. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو چند کلو چاول، چند جو ہے گز کپڑے، چند 100 روپے ہم دے دیتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اہتمام ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، روزے کے لیے کرتے ہیں، حج کے لیے کرتے ہیں، ایسے ہی جو ہے ہم کو زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہم کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے یہ علماء اکرام بتائیں گے. لیکن آج کے زمانے میں میں موٹی موٹی بات کہوں گا کہ 85 گرام جو ہے سونا جس کے پاس ہو، یا جو ہے 612 جو ہے گرام جو ہے چاندی ہو، اس کا حساب آج کے زمانے میں ہم کریں گے. اور اس کے ذریعے سے جو ہے ہم زکوٰۃ، جو صاحب نصاب اتنا پیسہ اگر اس کے پاس ہو جائے، آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس 40,000 جو ہے روپے نقد ہے، اور پھر جو ہے اس کے پاس جو ہے جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر سونا چاندی کے علاوہ اس کے پاس جو نقدی ہے یا سامان تجارت ہے، یہ جو ہے اگر اس کے پاس ہو، اور سونے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آج تو جو ہے تقریباً 5 لاکھ روپے کے قریب ہوتا ہے. لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ ہم چاندی کو جو ہے ہم معیار بنائیں گے اور آج کے زمانے میں ہم کریں گے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں
اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مفروضہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس دن آپ کے پاس صاحب نصاب ہو جائیں گے، فرض کیجئے کہ آج جو ہے 26 جو ہے شعبان ہے، آپ اور میں جو ہے صاحب نصاب ہیں، تو ایک سال جو ہے ہم دیکھیں گے آئندہ شعبان میں 25 تاریخ کو جو ہے کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور جو ہے اسی دن جو ہے ہم جو یا اس سے زیادہ ہیں، تو ہمارا ایک سال کمپلیٹ ہو گیا۔ جیسے ہم رمضان میں روزے کے لیے کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے ایسا ہوگا کہ صرف رمضان میں ہم روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ ہر شخص جو ہے کوئی رجب میں ہوگا، کوئی شعبان میں ہوگا، کوئی جو ہے ربیع الاول میں ہوگا، تو پورے سرکل جو ہے پورے سال میں جو ہے ہماری زکوٰۃ نکلتی رہے گی، اور سماج میں جو ہے یہ دولت جو ہے سرکولیٹ ہوتا رہے گا۔ تو اس کے لیے بھی اندازہ نہیں بلکہ یہ حساب کرنا پڑے گا، ہم کو دیکھنا پڑے گا کس دن جو ہے میں یا کوئی اور شخص جو ہے صاحب نصاب ہوتا ہے، حساب رکھ کے ایک سال کے بعد جو اس کا نکالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم عشر نکالتے ہیں۔ عشر کے بارے میں یہ ہے کہ جو بارش کے پانی سے ہوتا ہے 10% جو ہے اس میں دینا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ جس وقت کاشت ہوتی ہے اسی وقت جو ہے اس میں عشر دینا پڑتا ہے، یہ کوئی رمضان کا نہیں، سال میں نہیں، اگر 2 مرتبہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ ہوتا ہے، 1 مرتبہ ہوتا ہے، عشر نکالتی ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے تعلق سے بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا جانور پر ہوتا ہے، اور پھر کن لوگوں کو دینا چاہیے، یہ بھی قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ 2.5% تو آپ غریبوں کو دیتے ہو، 97.5% تو آپ کے پاس ہو، کیا آپ نے رشتہ داروں کو جو تمہارے خون کے رشتہ دار ہیں اس میں 97.5% میں کیوں نہیں دیتے؟ 2.5% جو غریبوں اور محتاجوں کے لیے اس میں کیوں کرتے؟ لیکن اگر 2.5% میں بھی دینا ہو تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور پھر جو ہے والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم۔ 8 فقراء ہیں، مساکین ہیں جو زکوٰۃ پر وصول اور اس کے عامل ہیں، اور پھر تالیف قلب ہے جو نو مسلم ہے جو اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنا ہے، قرضداروں کو ہے، فی سبیل اللہ مسافروں۔ 8 قسم کے مدات ہیں جس پر جو ہے ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے ہم کو ہدایت کی گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا غربت کی کیا حالت ہے ہماری زندگی میں، اور پھر سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں حضرت عمر سے بہت متاثر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر خلیفہ وقت اس زمانے میں آدھے دنیا کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، لیکن رات کی تنہائیوں میں وہ جاتے تھے کہ صحرا میں جاتے، شہر کے باہر جاتے اور دیکھتے کہ کوئی جو ہے تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے۔ ایک رات جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے باہر کھڑا ہے اور بچے جو ہے اندر جو ہے بلبلا رہے ہیں، ماں جو ہے پانی کا لگن میں پانی ہے، برتن میں پانی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اپنے کندھے پر جو ہے غذا لے کے آتے ہیں، اناج لے کے آتے ہیں اور بچوں کو جو ہے کھانا کھلاتے ہیں اور بچے جو ہے مسکراتے ہیں۔ ایک رات دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے باہر کھڑا ہے خیمے کے باہر، اور وہ جو کہتا ہے کہ میری بیوی زردزی میں ہے، پریگنسی کے ایڈوانس اسٹیج میں ہے اور اس کے پاس دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آؤ تمہاری ایک بہن جو ہے پریگنسی کے لاسٹ اسٹیج میں ہے، تو وہ جاتے ہیں اور اس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ کون شخص ہے جو اپنی بیوی کو لے کے آیا ہے۔ جب ان کی بیوی نے، حضرت عمر کی بیوی نے کہا امیر المومنین تمہارے دوست سے کہہ دو کہ اس کو جو ہے لڑکا ہوا، وہ آدمی جو ہے ڈر گیا، یہ شخص جو ہے امیر المومنین ہے، حضرت عمر ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں، علماء اکرام بتائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بادشاہ وقت حضرت عمر، یہ کردار تھا ہمارے مسلمانوں کا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف لوگ آتے تھے۔ آج اس نمونوں کی ضرورت، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوں، آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، کیا میں اور آپ کبھی جو ہے ہم جو ہے کہ غریبوں کی بستیوں میں جاتے ہیں، جوگی جھوپڑیوں میں جاتے ہیں؟ میں نہیں گیا، آپ میں بھی کئی لوگ نہیں جائیں گے۔ آج ہم جو ہے نمازوں کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے، نفل نمازوں کے، لیکن کبھی غریبوں کی دکھ درد میں اور ان کی حالت کو دیکھنے کے لیے خود ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کی طرف بھی ہم دیکھتے نہیں، کیسے کشم و کشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت عمر کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سب سے پہلی جو ہے میں آپ کے سامنے اویئرنیس کریٹ کرنا، اویئرنیس کے بغیر بیداری پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہمیں اجتماعات بھی کرنی چاہیے، لوگوں میں کانفرنس، جیسے ابھی
ہمارے یہاں زکوٰۃ کے لوگ کر رہے ہیں. اس قسم کے اجتماعات کرنی چاہیے زکوٰۃ کو پھیلانے. ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، فائنینشیل لٹریسی. مسلمانوں میں دولت کمانے کے بعد اس کو خرچ کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے خرچ کرتے ہیں. فائنینشیل لٹریسی آج کے زمانے میں ابھی ریزرو بینک نے بھی کہا ہے، اور بچوں کو بھی یہ فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں بتاتے ہیں. کریشن ویلتھ ہو، اور پھر جو اس کو سیو کرنا ہو، اور سیونگ کے بعد کیسے انویسٹمنٹ کرنا ہو، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کیسے اسپینڈ کرنا ہے، کیسے دینا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے بچوں تک کو بھی، کہ بچانا، اسے کریٹو انویسٹمنٹ میں لگانا، یہ بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہمارے پاس جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دولت کو دینا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے. لیکن میرے استاد کہا کرتے تھے، میں بچپن میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک دوست جو ہے بہت کم مارک لیتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے، ارے میاں ہنڈی میں کھانا رہتا تو نہ لکھا تو نہ میاں تجھے نمبر دیں گے. تو آج جو ہے ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کریشن آف ویلتھ نہیں ہے، تکوین دولت نہیں ہے، پیدا نہیں کرتے دولت. اور دولت کو پیدا کیے بغیر تقسیم دولت کی بات کیا آتی ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے، بہترین تاجر تھے. اور پھر حضرت خدیجہ کے بارے میں، یا بدقسمتی سے یہاں خواتین نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ بھی بات کرنا چاہوں گا. حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے 50% of the business of the Quraysh was done by حضرت خدیجہ. 50% of the business گھر پر بیٹھے ہوئے خدیجہ جو ہے کاروان میں بھیجتی تھی اور اسے نفع کماتی تھی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ قائم کی اور فرمایا، جب وہ مہاجر لوگ جو ہے مدینے سے، مکے سے مدینہ گئے، تو دیکھا کہ پورے مدینے کے بازار میں یہودیوں کا مونوپلی ہے اور وہاں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ایک مدینہ مارکیٹ قائم کی اور فرمایا، الجالب الی سوقینا کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ میرا مارکیٹ ہے، جو اس میں آ کے خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح. اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس میں مدینہ مارکیٹ کا پوری تفصیلات لکھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ مارکیٹ جاتے تھے. قرآن میں بھی اس کی طرف روشنی پڑتی ہے. یہ کیسا رسول ہے، وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے. کیا ہم جو ہے بازاروں میں گھومتے ہیں، لوگوں کے معاش کے تعلق سے ان کی زندگیوں کے بارے میں دیکھتے بھی ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ مارکیٹ میں بھی ہم جائیں. اس مارکیٹ میں بھی خواتین کا ذکر بھی آتا ہے، اور وہ تفصیلات جو ہے ابن ماجہ کی کتاب التجارہ میں، بہت سارے وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں بولتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکوین دولت، زیادہ تر لوگ ہم جو ہے ملازمت کی طرف جاتے ہیں. ملازمت بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن تجارت ہمارے لیے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی، مکے میں آئے، تو لوگ کہاں آئے؟ ملبار آئے، ملیشیا آئے. تجارت کے ذریعے سے انہوں نے دولت بھی کمائی اور دعوت کا کام بھی کیا، خدمت کا بھی کام کیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جنوب میں الحمدللہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، دنیا بھر گھومتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یو پی کے لوگ بھی آگے بڑھیں، تجارت میں آگے بڑھیں اور رسک لیں، اور خاص طور پر نوجوان جو ہے اس میں کام لیں. آج کے زمانے میں وہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل ہو ہی تو جو ہے ہم تجارت کر سکتے ہیں. انٹرپرنرشپ جو ہے ایسا ہے، کریٹیوٹی ہے. آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہو، اختراع ہو، ابدا ہو، یا جو ہے آپ انوویشن ہو، نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجیکل یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، انٹرپرنرشپ. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کتنے لوگ ہو رہے ہیں، کیسے کس کام کر رہے ہیں. کیا مسلمان، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ این ایم سی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں پورے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا تامٹ فریڈمین کی کتاب کسی نے پڑھی ہوگی، دی ورلڈ از فلیٹ. اس نے انفوسس کے آفس میں بیٹھ کے ایک کتاب لکھی ہے، تامٹ فریڈمین، جو نیو یارک ٹائمز کا ایک بہت بڑا کرسپونڈنٹ تھا اور جسے نوبل پرائز ملتے رہ گیا تھا. وہ لکھتا ہے کہ جب میں بچپن میں اپنے بریک فاسٹ ٹیبل پہ بیٹھتا تھا تو میری ماں کہتی تھی کہ فریڈمین، تم جو ہے جو ویجیٹیبل ہے تمہارے پلیٹ پر، وہ جو مت چھوڑنا، اس لیے کہ ہندوستان کے بچے اسٹارو کر رہے ہیں، فاقہ کش ہیں. اور آج میں کیا کہتا ہوں، فریڈمین کہتا ہے، انفوسس کے آفس میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آج میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنا ہوم ورک کرو. اگر تم ہوم ورک نہیں کرو گے تو انڈیا کے سارے لڑکے جو ہے پورے ہمارے این ایم سی میں آ جائیں گے. واقعہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے تو پورے ملٹی نیشنل کمپنی میں ہمارے آئی آئی ٹی کے خاص طور پر جنوب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے کیا مسلمانوں میں وہی اسٹاک ہے، وہی را مٹیریل ہے. کیا ہم این ایم سی پر جو ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ ایک جنریشن پہلے جو فاقہ کش تھے، جن کے پلیٹ پہ جو ہے بریک فاسٹ پہ جو ہے ویجیٹیبل نہیں تھا، آج دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. تو
تو کیا ہم جو ہے ہمارے مسلمانوں میں اس سرزمین میں اس یو پی کے زرخیز علاقے میں بہار کے زرخیز علاقے سے بھی ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے جو دنیا پر حکومت کر سکے اپنی ٹیکنیکل نو-ہاؤ سے, اپنی کریٹیوٹی کی وجہ سے, اور اپنی جو ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے آخر میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو جو ہے مرکز بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ہے صرف 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں تھی, بلکہ میں نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز جو ہے جو تربیت کی, عبادت کی بھی جگہ تھی, خدمت کی بھی جگہ تھی. ہم کو جو ہے مسجد کو جو ہے خدمت کا, تربیت کا اور ایک پورے جو ہے ہول سیل طریقے سے ایک سینٹر بنانے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے پاس جرمن کا ایک بہت بڑا فلاسفر اور مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, وہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی انسٹیٹیوٹ قائم کیے, ایک مسجد اور ایک مارکیٹ, اور دونوں چیزوں کو جو انہوں نے چلایا تو دنیا میں ہو گیا. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ فنٹیک کا استعمال آج فائنانس میں جو ہے ٹیکنالوجی کا, اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ فنڈنگ کا. ابھی ہمارے دوست جو اے ایم پی کے جو لوگ ہیں, زکات انڈیا زکات ہے, میں 2 سال پہلے جو ہے رمضان کا قریب جو شعبان میں گیا ہوا تھا, مجھے زکات پر تقریر کرنے کے لیے انہوں نے کہا, ان کے پاس ہزاروں جو ہے آئی ٹی کے نوجوان ہیں. میں نے کہا کہ آپ جو ہے کووڈ کا زمانہ بھی ہے تو کیا آپ کراؤڈ فنڈنگ نہیں کر سکتے؟ آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں, کنیکٹ کرو تو جن کے پاس پیسے ہے, جن کو ضرورت ہے کراؤڈ فنڈنگ میں. پھر رمضان میں انہوں نے 1.5 کروڑ روپے صرف 2 مہینے میں وصول کر لیا. تو یہاں بھی بہت سارے آئی ٹی کے نوجوان بھی موجود ہیں, تو کیا فنٹیک کا ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ ایک آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے. مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا, اسلامک بینکنگ کو دیکھنے کا, بلا سودی بینکنگ کو دیکھنے کا, زکات کے, آپ کو جان کے حیرت ہو کہ ملیشیا, انڈونیشیا وغیرہ میں انہوں نے غریبوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, ایک پروڈکٹیو پور, ایک ان پروڈکٹیو پور. جو ان پروڈکٹیو پور ہے, جو بہت زیادہ بیمار ہیں, جو ہے اٹھ نہیں سکتے, دائم المریض ہیں, ان کو جو ہے وہ ماہانہ دیتے رہتے ہیں, ان کو زندگی بھر دیتے ہیں. لیکن جو پروڈکٹیو پور ہے, کوئی نوجوان ہے, کوئی عورت بچی ہے, اگر اس کو ہنر سکھا دیا جائے, اس کو کچھ کاروبار کے لیے دیا جائے تو وہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں. اور جو زکات کے مستحق ہیں وہ چند دنوں کے بعد مزکی بن جائے, زکات دینے والے, زکات لینے والے زکات دینے والے بنتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, نیو انوویشن کے بارے میں کرتے ہیں, رینیویبل انرجی کے بارے میں. ایک اور چیز میں بات کر کے ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ ملیشیا, ساؤتھ افریقہ ہے. کبھی آپ لوگوں نے کسی نے ساؤتھ افریقہ دورہ کیا ہے, دیکھا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ 2% بھی نہیں ہے مسلمان وہاں پر, لیکن اس کی جی ڈی پی کو جو ہے 10% جو ہے جی ڈی پی میں ان کا شرکت ہے. اور اس کی وجہ سے کریشن آف ویلتھ کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ وہ زکات کا نظام 40 ایئر سے ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی, اس کو چلانے والے 2 خواتین ہیں. اور 2 خواتین کون ہیں؟ وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فیروزہ محمد ہے اور ایک جو ہے نسرینہ ہے. اور آپ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ جو فیروزہ ہے وہ جو ہے کے پی ایم جی میں کام کرتی تھی, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں. اور 52% آف دی پیپل جو آر ورکنگ ان دی زکات انسٹیٹیوشن آر لیڈیز. اور بہترین 3G کا جو ہے ان کو ایوارڈ ملا, گولڈن گلوبل گولڈن ایکسلنس کا جو ایوارڈ ملا تو ان خواتین کو ملا. ایک طرف جو ہے کریشن آف ویلتھ کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, اور پھر زکات کے نظام کی وجہ سے. کیا اس ملک میں, اس اسٹیٹ میں ہم بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ میں کریم سوسائٹی سے بات کر رہا ہوں, میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ مجھے بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کو ملک سے ہم کو جو ہے کیئرنگ اور شیئرنگ سوسائٹی بنانی ہو, غربت سے نکالنی ہو. آج ہماری سوسائٹی میں ہماری اہمیت اس لیے ہے نہیں ہے کہ ہم بھیک مانگنے والے ہیں, بیگرز ہیں, ہم پوچھ رہے ہیں حکومت سے بجٹ میں ہم کو کیا دیا, ہم دینے والے بنے. اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ ہم دینے والے بنے. اگر آپ دیں گے تو سماج میں آپ کی عزت ہوگی اور آپ کی توقیر ہوگی. اور یہ زکوٰۃ اور چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے, اس کی شروعات ہیں. آپ میں ذمہ داری سے دلچسپی لیں اور ہم دیکھیں گے چند سالوں میں ہم اس لکھنؤ کا, اس یو پی کا جو ہے ہم ایک نیا نقشہ بنائیں گے. اور انشاءاللہ زکوٰۃ کے ذریعے سے, اوقاف کے ذریعے سے, اوقاف کے بارے میں بہت ساری چیزیں, کیش اوقاف ہے, دنیا میں بہت ساری چینجز ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ ملیشیا جائیں, انڈونیشیا جائیں, بنگلہ دیش جائیں, دنیا کے مختلف طریقوں میں. ابھی یونائٹڈ نیشنز نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بنایا ہے, 17 اہداف بنائے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, اس میں زکوٰۃ کا کیا ہے, اسلامک فائنانس کا کیا ہے, یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں.
یہ دیکھیں میرے پاس ہے دا رول آف دی زکات ان سپورٹنگ دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. انڈونیشیا کا ہے UNDP اور وہاں کی جو زکات انسٹیٹیوشن unlocking the potential of zakat and other forms of Islamic finance to achieve the sustainable development. اقوام متحدہ نے جو غربت کو دور کرنے کے لیے نابرابری کو دور کرنے کے لیے جو کام کیا ہے اس میں دنیا کے مسلم ممالک نے زکات کے ذریعے سے اسلامک فائنانس کے ذریعے سے, لیکن ہندوستان میں اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں لوگ ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ ساری چیزیں معلوم ہوں تو ہم جو ہے جانیں گے بھی, کام بھی کریں گے, ایک نئی صبح کے لیے ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ صبح ضرور آئے گی. اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہے کام کریں, اٹھیں اور عزم کو لے کر اٹھیں گے. ہم اس دنیا کو بدلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بدلے گی بھی, اور اس طریقے سے ہم دنیا کو بھی دینے والے بنیں گے, ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں, ہمارے منظور صاحب اور دوسرے لوگ جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پر, پرویز اقبال صاحب اور ملک صاحب اور دوسرے لوگ, اور آپ تمام آباد جو بڑے پڑھے لکھے ہیں, کریم سوسائٹی ہیں, آگے بڑھیں, خود کو پیش کریں, اور ہم دیکھیں گے کہ پورا سماج بدلے گا اور ہم دینے والے بنیں گے, بھیک مانگنے والے. ہم دوسرے سماج کو دیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, آپ بانٹ کے کھائیں گے, اور بانٹ کے کھائیں گے تو ہماری عزت بھی ہوگی. اس ملک میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے ہماری عزت بھی ہوگی, توقیر بھی ہوگی, دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت کا اور اکرام کا ہوگا, اور آخرت میں جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے خوش ہوگا, ہمیں جنت نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے, سمجھنے, کام کرنے اور عزم لے کر اٹھنے کی ہمیں صلاحیت اور توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ.